نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تراویح اور خلاصہ مضامین قرآن کی 12ویں شب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ان راتوں میں قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سورہ شعراء کا مطالعہ کر رہے تھے اور ہم نے ابتدائی 6 رکوعات کا مطالعہ کر لیا تھا، جن میں انبیاء کرام کے کئی واقعات کا ذکر تھا۔ یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ رکوع نمبر 7، قوم عاد کی ہٹ دھرمی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے اس قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی۔ اس قوم کی عادت تھی کہ یہ اپنے وسائل کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتی، اور کیونکہ یہ لوگ بہت لمبے چوڑے ہوا کرتے تھے تو یہ شوقاً لمبی لمبی عمارتیں تعمیر کرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیوں تم اپنے وسائل کو ضائع کرتے ہو، کسی اچھی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جہاد میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں اور اس کی دعوت میں لگاؤ۔ اس قوم نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور بے تحاشا تشدد کی دھمکی دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے ساتھ ظلم کرتے ہو اور اس کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہو۔ تمہیں چاہے کہ تم توبہ کر لو تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے اور تمہارے لیے بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ قوم نہ مانی اور آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتی رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شدید زلزلہ بھیجا اور اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اگلا رکوع نمبر 8، قوم سمود کا تکبر۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف بھیجا۔ انہوں نے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس دلایا، لیکن قوم نے تکبر کیا اور یہ سمجھتی رہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے فضل ہیں وہ دراصل قوم کی اپنی محنت کی وجہ سے ہے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے معجزہ مانگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی برآمد کر کے دکھا دی۔ اس قوم نے ناشکری کی اور تکبر میں آ کے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ جو معجزوں کو ٹھکرا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس پر غضب ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زلزلے کے ذریعے پورے قوم کو ہلاک کر دیا۔ رکوع نمبر 9، قوم لوط کی بے حیائی۔ یہ قوم ہم جنس پرستی کے جیسے گناہ میں مبتلا تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے دعوت دی اور اس گناہ سے روکنے کی تلقین کی۔ قوم نے بستی سے نکالنے کی دھمکی دے دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت لوط علیہ السلام کے لیے پیغام بھجوایا۔ وہ انسانی شکل میں آپ کے گھر آئے تو اس قوم نے فرشتوں کے ساتھ بھی گناہ کا ارادہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کا وقت ہو گیا اور آپ نے لوط علیہ السلام کو راتوں رات ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اگلے روز اس قوم پر پتھروں کی شدید بارش ہوئی اور اس پوری قوم کو ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ رکوع نمبر 10، ناپ تول میں کمی کی سزا۔ قوم شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ قوم ناپ تول میں کمی کی ماہر تھی اور یہ قافلوں کو لوٹ کر اپنا روزگار تلاش کرتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے ان کو توحید کی دعوت دی اور کہا کہ یہ جو تم کرتے ہو یہ حرام طریقہ ہے مال کمانے کا، حلال طریقے سے رزق کماؤ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر بھلائی فرمائے۔ اس قوم نے دعوت کو رد کر دیا اور اس گناہ میں لگی رہی۔ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتی رہی کہ کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ پھر انہوں نے آپ علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کی دھمکی دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانی بجلی بھیجی اور اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ رکوع نمبر 11، سورہ شعراء کا آخری رکوع، قرآن کی عظمت۔ بتایا گیا کہ قرآن وہ عظیم کلام ہے جو سب سے عظیم فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا۔ یہ بہترین زبان یعنی عربی زبان میں ہے تاکہ تم لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پھر بتایا گیا کہ کسی کاہن یا شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی کلام ہے جو وہ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے۔ پھر یہاں پہ شاعروں کے حوالے سے کچھ نصیحتیں آئی ہیں اور شعراء کے درمیان فرق بتایا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ برے شاعر وہ ہوتے ہیں جو گمراہ لوگوں کی پیروی کرتے ہیں اور گمراہی کا کلام لکھتے ہیں اور کہتے ہیں۔ ان کے قول و فعل میں شدید تضاد ہوتا ہے اور ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہوگا کیونکہ یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جبکہ دوسرے جو نیک شاعر ہوتے ہیں وہ ایسا کلام پیش نہیں کرتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات سے اور اس کے دین سے ٹکرائے، بلکہ وہ ایمان کے اوپر منحصر کلام پیش کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔
اگلی صورت سورہ نمل ہے، یہ 7 رکوعات اور 93 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے مثال قدرتوں کا بیان ہے۔ رکوع نمبر 1، قرآن کن کے لیے ہدایت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن ایمان والوں کے لیے، نماز قائم کرنے والوں کے لیے اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن پڑھنے کے بعد ان لوگوں کا ایمان زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور یہ آخرت میں زیادہ پختہ ایمان لے آتے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ جو لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے اصل میں وہ دنیا کی لذت میں گم ہو گئے ہیں جو کہ فانی ہے اور صرف متاع الغرور کہا گیا ہے اسے۔ یہ لوگ اصل زندگی جو کہ آخرت ہے اس سے غافل ہیں اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ پھر یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظہور نبوت کا واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام مدین سے واپس مصر آ رہے تھے، راستے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا اور آپ کو نبوت کی نعمت سے نوازا۔ پھر آپ کو 2 نشانیاں دی، یعنی آپ کا عصا جب زمین پہ پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا، اور جب آپ اپنا ہاتھ گریبان سے باہر نکلتے تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ فرعون اور آل فرعون کے پاس جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دیں۔ رکوع نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک نبی تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کے اوپر خاص عنایات تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے عظیم لشکر میں جن اور انسان دونوں کو شامل فرمایا تھا، پھر ان کو پرندوں کی اور جانوروں کی بولی سکھائی تھی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ یہ اپنے لشکر سمیت چونٹیوں کی ایک وادی سے گزر رہے تھے۔ راستے میں جب وہ چونٹیوں کے قریب سے جانے لگے تو ایک چونٹی نے کہا کہ تمام اپنے بلوں میں گھس جائیں کیونکہ سلیمان تمہیں رونتا ہوا چلا جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے یہ بات سن لی اور مسکرائے اور اپنے لشکر کو حکم دیا کہ راستہ تبدیل کر لو، اور یوں چونٹیوں کی جان بچائی۔ پھر ایک روز ایک اور واقعہ آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جانور اور پرندے بھی شامل تھے۔ انہوں نے ایک دن اپنے لشکر سے ہدہد نامی ایک پرندے کو غائب پایا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو واپس آنے دو، میں اس کو سخت سزا دوں گا اگر یہ مجھے جانے کی کوئی معقول وجہ نہ بتا سکا۔ ہدہد واپس آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ ایک قوم سبا ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سرکشی اور نافرمانی میں مبتلا ہے۔ یہ لوگ سورج اور آگ کی پرستش کرتے ہیں اور یہ لوگ گمراہی کے اندھیروں میں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی تعریف کی اور پھر ایک خط لکھا اور قوم سبا کے پاس پہنچایا۔ ہدہد وہ خط لے کر قوم سبا کی ملکہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس خط میں دعوت نبوت اور دعوت توحید تھی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3، ملکہ سبا کا قبول اسلام۔ بتایا گیا کہ ملکہ نے خط پڑھا اور بہت گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ پھر اس نے اپنا دیوان بلایا اور تمام وزراء سے مشاورت کی۔ کچھ وزراء کی الگ الگ رائے تھی، پھر تمام ایک رائے پہ متفق ہوئے اور انہوں نے کچھ تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچائے۔ مقصد یہ تھا کہ کیا یہ شخص صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے یا اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے ان تحائف کو صحیح سلامت واپس پہنچا دیا۔ ملکہ سبا کے اوپر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ شخص دنیا کے پیچھے نہیں بھاگ رہا بلکہ اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے نبوت پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4، قوم سمود کی سازش اور اس کا انجام۔ ایک بار پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سرداروں نے ان کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ سرداروں کی بات کے خلاف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کے ساتھ جا رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے حفاظت کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے۔ یہ لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت روکا لیکن یہ لوگ نہیں مانے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش فرمائی اور ان کو عبرت کا نشان رہتی دنیا تک کے لیے بنا دیا۔ 20ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 5، کوئی ہے جو ایسا کر سکے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی قدرتوں کا بیان ہے۔ بتایا کہ وہ ہے جس نے 7 دن میں زمین اور آسمان کو تخلیق کیا، پھر بارش، سورج، چاند کا نظام بنایا، پھر انسان کو پانی اور مٹی سے پیدا کیا، پھر یہی ہے جو زمین سے نباتات اگاتا ہے، بنجر زمین کو بارش کے ذریعے ہریالی کر دیتا ہے۔ کوئی ہے ایسا جو یہ سب کر سکے۔ یہاں توحید کی دعوت دی گئی ہے اور شرک کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی بے مثال عظمت۔ بتایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ قیامت جلد واقع ہو جائے گی اور یہ اپنے وقت پر ہی واقع ہوگی۔ پھر بتایا کہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سخت پکڑ رکھی ہے۔ پھر بتایا کہ اہل ایمان کے لیے قرآن حکیم ایک عظیم کلام ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔
پھر قیامت کی ایک نشانی کا ذکر ہے، بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن زمین سے ایک جانور نکلے گا، یہ لوگوں کو آخری بار دین کی دعوت دے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلمہ بلند کرے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 جو کہ اس سورت کا آخری رکوع ہے، جیسا عمل ویسا انجام۔ بتایا گیا کہ روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کو جھٹلانے والے لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی۔ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود پوچھے گا کہ کیوں میرے دین کو جھٹلایا تھا؟ جب انبیاء اکرام تمہارے پاس میرا کلام لے کر آئے تھے تو کیوں دعوت حق سے پیچھے ہٹ گئے تھے؟ وہ چپ رہیں گے اور ندامت کا اظہار کریں گے اور بڑے پچھتا رہے ہوں گے اور حسرت میں مبتلا ہوں گے۔ پھر لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر قیامت کا احوال بتایا گیا ہے، بتایا گیا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پھر تمام جتنے لوگ تھے آدم سے لے کے آخری انسان تک سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر جو دنیا میں نیکی لایا ہوگا اس سے نیک اعمال کیے ہوں گے اور نیکیوں میں سبقت لے گیا ہوگا، اس کے لیے اچھا بدلہ لکھ دیا جائے گا، اس کو جنت میں باغات ملیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس کے برعکس جو شخص برائی لایا ہوگا اور اس کا نیک اعمال کا پلڑا بالکل خالی ہوگا، اور جو ایمان نہیں لایا ہوگا اور جس نے شرک کیا ہوگا اس کے لیے آخرت میں بہت برا بدلہ لکھ دیا گیا ہے، وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ بتایا گیا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآنی کو قبول کرتا ہے اور قرآن کی پیروی کرتا ہے اس کے لیے اچھا انجام ہے، اور اگر وہ اس کو رد کر دیتا ہے اور اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور الٹا قرآن کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کے لیے بہت برا انجام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کی سچی معنوں میں پیروی کرنے والا بنائے۔ اگلی سورت سورۃ القصص ہے، جو 9 رکوعات اور 88 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں تفصیلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اور واقعات کا ذکر ہے، خاص طور پر نبوت سے پہلے کے جتنے حالات اور واقعات تھے ان کا تذکرہ ہے۔ رکوع نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمن کو محافظ بنانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آغاز ہوتا ہے۔ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اس سے پہلے فرعون نے حکم دیا ہوا تھا کہ قوم کے جتنے لڑکے پیدا ہو رہے ہیں ان کو قتل کر دو، اور جتنی خواتین یا جتنی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کو زندہ چھوڑ دو۔ ایسا ہی ہوا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ بہت ڈر گئیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنانا تھا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان کی والدہ تک یہ پیغام پہنچایا کہ آپ کو چاہیے کہ اپنے اس نومولود بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا کے کنارے چھوڑ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے یہی کیا، اور دریا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار تک لے گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی والدہ سے وعدہ فرمایا کہ میں ضرور آپ کو ایک بار پھر آپ کے بیٹے سے ملوا دوں گا۔ ہوا یہ کہ جب صندوق وہاں پہنچا تو فرعون کی بیوی آسیہ نے اس صندوق کو دیکھا اور اس صندوق کو اپنے پاس منگوا لیا۔ دیکھا کہ اس کے اندر ایک نومولود بچہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کے دل میں ان کے لیے رحم ڈالا، اور حضرت آسیہ نے فرعون سے بالآخر اجازت لے لی کہ اس بچے کی پرورش ہم خود اپنے محل میں کریں گے اور اس کا قتل نہیں ہوگا۔ ساتھ ساتھ یہ سارا ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن بھی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے یہ جا کر اپنی والدہ کو بتایا اور والدہ بڑی پریشان ہوئی، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا تو آگے ایسا ہی ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کسی داعی کی ضرورت پڑی۔ کوئی بھی دودھ پلانے والی محل میں مل نہیں رہی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے ذریعے آپ کی والدہ کو بلا لیا، جو کہ محل میں پہنچی، اور پھر ان کو ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جوڑ دیا گیا، اور انہوں نے فرعون کے محل میں فرعون کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی تک پہنچے۔ رکوع نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر میں پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کا آغاز سے پہلے آپ کو حکمت عطا فرمائی۔ پھر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ صبح کا وقت تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر گھوم رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک مصری یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کی طرف تھے تو انہوں نے اسرائیلی کی مدد فرمائی اور جا کر مصری کو ایک مکہ مارا جس سے وہ قتل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ندامت ہوئی اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی کی دعا کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ دوسری طرف فرعون کو اس بات کی اطلاع پہنچ گئی اور فرعون نے کوئی اقدام اٹھانا چاہا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین ہجرت کر گئے اور فرعون کے وبال سے محفوظ رہے۔ رکوع نمبر 3، ایک عاجزانہ دعا۔ وہ مدین پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو کنویں سے پانی پلا رہے ہیں
اور کنویں کے گرد بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ دیکھا کہ دور 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اپنے جانوروں کو لے کر۔ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے معذرت پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پہلے تمام لوگ پانی پلا لیں، اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو جا کر پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، وہ گئے اور لوگوں کے رش کے بیچ میں اس لڑکی کے جانوروں کو پانی پلایا۔ لڑکیاں بہت حیران ہوئیں اور آپ کا شکر ادا کرتے ہوئے جلدی چلی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ مدین میں میری مدد فرما اور میری حفاظت فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی۔ وہ لڑکیاں جب واپس گئیں تو ان کے والد کو بڑا تعجب ہوا کہ آج اتنی جلدی کیسے آ گئی۔ ان کے والد نے سارا ماجرا جاننا چاہا تو لڑکیوں نے تفصیلاً ایک ایک چیز بتا دی۔ ان کے والد خوش ہوئے اور اگلے دن لڑکیوں کو بھیجا کہ اس نوجوان کو ساتھ لے کر آنا۔ یہ لڑکیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ ہمارے والد صاحب آپ کو پلا رہے ہیں۔ جانوروں کو پانی پلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام لڑکیوں کے ساتھ ہو لیے اور واپس ان کے گھر چلے گئے۔ ان کے ابا جان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانا اور پھر ان کو ایک پیشکش فرمائی، کہا کہ تم 8 سے 10 سال تک ہمارے جانوروں کی رکھوالی کرو اور ساتھ میں ایک لڑکی کے نکاح میں آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سن لی گئی اور انہوں نے اس پیشکش کو قبول فرمایا۔ یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وسائل بنا دی۔ اس کے بعد رکن نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے 8 سے 10 سال کا عرصہ مدین میں گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مصر کی طرف لوٹنے لگے۔ راستے میں رات کا وقت تھا، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی۔ وہ آگ کے قریب گئے تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا اور آپ کو کلیم اللہ کا لقب عطا ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور ساتھ میں 2 معجزات عطا فرمائے۔ اگر وہ اپنا عصا زمین پر مارتے تو وہ اژدہا بن جاتا، اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالتے تو وہ چمکتا ہوا چاند کی طرح روشن ہو جاتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے محل میں جاؤ اور فرعون اور آل فرعون کو دعوت نبوت، دعوت رسالت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف بلاؤ۔ ہاں لیکن ضرور نرم لہجے میں بات کرنا تاکہ وہ دعوت کو قبول کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور فرعون کو دعوت حق دی۔ فرعون نے اولاً تو مذاق اڑایا، پھر جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور جادوگر آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہ دیکھ کر فرعون بہت تلملایا اور تشدد کی دھمکی دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور بنی اسرائیل کو آزاد کروا دیا، جبکہ فرعون کو آل فرعون سمیت دریا میں غرق کر دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ اس کے بعد رکن نمبر 5، گزشتہ واقعات کا بیان رسالت محمدی کا ثبوت ہے۔ بتایا گیا کہ گزشتہ واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے ذریعے عطا فرما رہا ہے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدین میں بھی موجود تھے یا مصر میں بھی موجود تھے، یا ان کو دیگر قوموں کے واقعات ادھر موجود ہونے کی وجہ سے پتہ چل گئے، یا وہ معاذ اللہ جادوگر تھے یا وہ تقدیر کو پڑھنے والے تھے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجتا ہے اور ان کو ان واقعات کا علم دیتا ہے۔ یہ رسالت محمدی کا ثبوت ہے، اب تمہیں چاہیے کہ ان پر ایمان لے آؤ۔ پھر بتایا گیا کہ اگر مشرکین مکہ کے پاس بغیر نبی بھیجے یا بغیر مہلت کے عذاب بھیج دیا جاتا تو وہ ضرور یہ کہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں ہدایت دی ہی نہیں اور ہمیں مہلت دی ہی نہیں۔ بتایا گیا کہ جان لو کہ تمہارے پاس نبی بھیج دیا گیا ہے، یہ برحق ہے اور یہ حق کی دعوت دیتا ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کو پر ایمان لے آؤ، نہیں تو سابقہ قوموں کی طرف تمہارے اوپر بھی عذاب بھیج دیا جائے گا۔ بتایا گیا کہ اگر یہ لوگ پھر بھی نہ مانیں، جو کہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ہر دھرمی پر اڑے رہے، تو یہ لوگ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد رکن نمبر 6، ہدایت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ بتایا گیا کہ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں وہ حق سے دور ہو گئے ہیں، اور جبکہ جو لوگ مان لیں وہ صالحین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ مکے والوں نے قرآن قبول نہیں کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے حبشہ سے ایک قافلے کو بھیجا۔ یہ نصارہ کا قافلہ تھا اور یہ مکہ پہنچا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت سنی۔ ان کے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے منور ہو گئے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے۔ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے برائی کا سلوک کرنا چاہا، لیکن انہوں نے برائی کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے بھلائی سے دیا۔ پھر واضح کر دیا گیا ہے کہ ہدایت دینے کا کام تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، نبیوں کے ذمے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت کو پہنچا دینا ہے۔ پھر یہاں مکہ والوں کا ایک قول ذکر ہے، یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم لوگ بت پرستی چھوڑ دیں اور بتوں کو توڑ دیں تو ہماری معیشت بیٹھ جائے گی اور ہم بالکل کنگال ہو جائیں گے۔
جواب دیا گیا کہ سابقہ قوموں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی نعمتیں عطا کی تھی، ان کی بھی معیشت بہت اچھی تھی، لیکن یہ لوگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے حق کو جھٹلا دیا تھا اور انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی معیشت مضبوط ہونے کے باوجود ان کو تباہ کر دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ تمہیں چاہیے کہ شرک میں آ کر اور دنیا کے محبت میں آ کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو۔ اس کے بعد رکن نمبر 7، روز قیامت مشرکین کی بے بسی اور ذلت۔ بتایا گیا کہ مشرکین گھاٹے کا سودا کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے آخرت کو مکمل طور پر ترک کر دیا ہے اور دنیا کی عیش و عشرت کو ترجیح دی ہے، انہوں نے دنیا کی عیش کے بدلے جہنم کا سودا کیا ہے، جو کہ بہت ہی خسارے اور بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ مشرکین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن اپنے معبودوں کے بارے میں پوچھے گا اور کہے گا کہ یہ جو تم جھوٹے معبودوں کی پیروی کرتے تھے، کہاں ہیں یہ معبود اور یہ کب تمہیں جہنم سے بچانے آئیں گے؟ کہاں ہیں تمہارے وہ سردار جن کی تم پیروی کرتے تھے؟ ان سرداروں کی نشاندہی ہوگی، لیکن وہ سردار اپنی خود گمراہی کا اعتراف کریں گے اور پھر اپنی قوم کو لے کر خود جہنم واصل ہو جائیں گے۔ پھر بتایا کہ آخرت کے دن ہر رسول اپنی امت پر گواہ بنایا جائے گا، وہ اپنی امت کے خلاف گواہی دے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، ہم نے تو تیرا پیغام سچا تیرے لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اب تو ان سے باز پرس کر اور ان سے پوچھ کر کس نے تیرے حق کی دعوت کا ساتھ دیا اور کون تیرے حکم کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ رکو نمبر 8، قارون کا عبرتناک واقعہ۔ یہ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار آدمی تھا، اس نے قوم کو فراموش کیا اور تکبر میں آ کر اپنے مال و دولت پر بہت غرور کرنے لگا۔ یہ لوگوں کے خلاف اپنی مال کا بہت یہ کہتا کہ یہ مال صرف اور صرف میری محنت سے ہے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی فضل داخل نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو بہت تلقین کی، نیک لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہے، تمہیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، لیکن اس نے لوگوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ کچھ دنیا دار لوگ اس کو اشک بھری نگاہوں سے دیکھتے اور سوچتے کہ کاش یہ مال ہمارے پاس بھی ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور اس کے مال سمیت اس کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ پھر جو لوگ رشک کرتے تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سزا دیکھ کر انہوں نے اس سے عبرت حاصل کی۔ اس کے بعد آخری رکو نمبر 9، آخرت میں کون سرخرو ہوگا۔ بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے پھر نیکی میں سبقت لے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سرخرو فرمائے گا، جبکہ جو لوگ برائی اور بری عادتوں میں پڑ گئے اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا، ان لوگوں کے لیے آخرت میں بہت برا بدلہ ہے۔ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیاب فرمائے گا، بس آپ کو چاہیے کہ شکر ادا کریں اور کافروں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں، خواہ وہ کتنی پیشکش کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی اور استقامت کی تلقین کی گئی ہے اور ان کے ذریعے ہمیں بھی حکم ہے کہ جب حق کی جد و جہد چل رہی ہو تو صبر اور استقامت کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد طلب کریں۔ اب ہم 12 رکعت تراویح کی طرف بڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگلی سورۃ العنکبوت ہے، یہ 7 رکوعات اور 69 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں سختی سے صبر اور استقامت کی تلقین کی گئی ہے۔ رکو نمبر 1، صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت نہیں مل جاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محض زبانی طور پر اقرار کر لینے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت نہیں دے دیں گے، بلکہ جنت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی صبر اور شکر کی آزمائشوں سے گزاریں گے۔ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ کون سچا اہل ایمان ہے اور کون صرف ایمان کے جھوٹے دعوے کر رہا ہے۔ ماں باپ کے حوالے سے حکم آیا ہے کہ اگر ماں باپ مشرک ہو یا کافر ہو تو ان کے کسی شرک اور کفر کے حکم کو نہیں مانا جائے گا، البتہ حسن سلوک کی روش ابھی بھی برقرار رہے گی۔ پھر جھوٹے سرداروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، ہم قیامت کے دن تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع میں جواب دیا ہے کہ ان سے تو اپنے گناہوں کا بوجھ بھی نہیں اٹھے گا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جہنم میں دگنا عذاب دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2، اس کی بندگی کرو جو رزق دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مرکوز ہے۔ بتایا کہ انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی اور کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو اور اپنی اس کفر کی روش کو چھوڑ کر توحید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، لیکن قوم نے مذاق اڑایا۔ نتیجتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تو محفوظ فرما لیا، لیکن طوفان
سیلاب اور شدید بارشوں کے ذریعے اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا ہے اور بتایا کہ ان کی قوم سے اور ان کے والد سے مکالمہ ہوا۔ انہوں نے توحید کے دلائل کے ذریعے اپنی قوم کو دعوت دی۔ پھر جب قوم بالکل نہیں مانی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو قوم کے تشدد کے ڈر سے ہجرت کا حکم دیا۔ اس کے بعد رکن نمبر 3، باطل پر اڑے رہنے کا سبب۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر آیا ہے کہ ان کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا اور آگ آپ علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ عرصے اپنی دعوت جاری رکھی، لیکن جب قوم بالکل نہ مانی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ قوم ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا لیکن نہیں مانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو پتھروں کی بارش کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ رکو نمبر 4، شرک کی حقیقت، مکڑی کا جال۔ بتایا گیا کہ مجرم قوموں پر کئی عذاب آئے جس کی وجہ ان کا شرک کو ترک نہ کرنا اور مختلف گناہوں میں مبتلا ہونا تھا۔ جو شخص شرک کرتا ہے اس کا عقیدہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ جس طرح مکڑی کے جالا کمزور ہوتا ہے اور ہلکی سی ہوا کے جھونکے سے ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح اس بندے کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد رکن نمبر 5، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، تسکین قلب اور تزکیہ نفس کا ذریعہ۔ حکم آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کا حمد بیان کیا کرو۔ پھر نماز قائم کرو کیونکہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ پھر دین کی دعوت دو لیکن مہذب انداز اپناؤ، اور اگر کوئی تم سے بلا وجہ الجھنے کی کوشش کرے تو عمدگی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اس کو جواب دو۔ پھر بتایا گیا کہ اس کتاب میں کچھ ایسے ہیں جو اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ یہ لوگ خوش نصیب ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی دعوت کو رد کر دیں گے اور آپ کا سختی سے مذاق اڑائیں گے اور ہر دھرمی پہ اتر آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آخرت میں جہنم واصل کرے گا۔ قرآن کو بھیجنے کا مقصد بتایا گیا ہے۔ قرآن مومنوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ تمہارے لیے یاد دہانی کا ذریعہ ہے تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول نہ جاؤ اور یاد دہانی ہوتی رہے۔ رکو نمبر 6، ہجرت کا حکم اور فضیلت کا بیان۔ بتایا گیا کہ اہمیت زمین خطے کی نہیں ہے۔ اگر ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا مشکل کر دیا جائے اور وہ زمین تم پر تنگ کر دی جائے تو تمہیں چاہیے کہ ہجرت کر کے کسی اور زمین خطے کی طرف چلے جاؤ اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے نفاذ کے لیے کام کرو، یعنی ہجرت کا حکم واضح طور پر آ گیا۔ پھر ہجرت کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کی بشارت دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں بالا خانے عطا فرمائے گا اور ان کے لیے ڈھیر ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ آخری رکو نمبر 7، دنیا کی زندگی محض ڈرامہ ہے۔ بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، صرف ایک کھیل تماشا ہے۔ اس لیے ہر کسی کو چاہیے کہ اپنا کردار صحیح طور پر ادا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دہانی کرائے، اس کی دعوت حق کے لیے کام کرے، کیونکہ لوٹ کے بہرحال سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے۔ وہاں وہ تم لوگوں کا حساب کتاب کرے گا۔ پھر جو حساب کتاب میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور جو ناکام ہو گیا اس کے لیے جہنم کی وعید۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ آخر میں بتایا گیا کہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے اور ان کی مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت سورہ روم ہے۔ یہ 6 رکوعات اور 60 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان آیا ہے۔ رکوع نمبر 1، مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں کی ہجرت سے پہلے ایرانیوں نے روم کے نصارہ کو شکست دے دی تھی، اور جو اہل کتاب کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور مشرکین مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ بعد میں جب روم مسلمان ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبری بھیجی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور روم کو فتح عطا فرمائے گا۔ بدر کے دن مسلمانوں کو 2 خوشخبریاں ملی۔ نمبر 1، مسلمان جنگ بدر میں جیت گئے اور 313 کو 1000 پر فتح عطا کی، اور دوسری خوشخبری کا ذکر اس صورت میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روم کو ایک بار پھر ایرانیوں پر فتح عطا کی اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبری پوری کر دکھائی۔ پھر بتایا گیا کہ جو لوگ صرف ظاہر کی دنیا کو دیکھتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، یہ لوگ اصل زندگی سے غافل ہو چکے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ حق کی طرف لوٹ آئے، نہیں تو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت میں جہنم کا عذاب لکھ دیا ہے۔ پھر فطرت کے بارے میں ذکر ہے۔
بتایا گیا ہے کہ نیکی پر انسان کو باطنی تسکین ہوتی ہے اور برائی پر اندر سے خلش محسوس ہوتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، اس کو چاہیے کہ فطرت کے ذریعے یہ حق اور باطل میں فرق تلاش کرے۔ رکن نمبر 2، روز قیامت کیا ہوگا۔ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم فرما دیں گے۔ انسانوں کے 2 گروہ بنا دیے جائیں گے۔ پہلا گروہ نیک لوگوں کا ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نیک اعمال کیے اور جنہوں نے ایمان لائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ نمبر 2، برے لوگ، یہ مجرم ہوں گے اور یہ مایوسی سے دوچار ہوں گے۔ یہ دنیا میں مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور آج ان کے جھوٹے معبود بھی ان کے کام نہیں آئیں گے، ان کے لیے جہنم کا سخت عذاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح کرنے کا حکم آیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہی نظام چلا رہا ہے، اسی نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرو اور اس کی حمد و ثنا بیان کرو۔ رکن نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے مثال قدرتیں اور رحمتیں۔ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جس نے مٹی اور پانی سے انسانوں کو پیدا کیا، پھر بیوی کو شوہر کے لیے تسکین کا ذریعہ بنایا، انسان کو مختلف بولیاں سکھائی، رات میں میٹھی نیند عطا کی، مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کر دیا، پھر بارشیں برسائیں، پھر آسمان اور زمین کا نظام چلا رہا ہے اور اس کا توازن قائم رکھا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو توحید کے دلائل تمہیں دیے ہیں ان پر ایمان لے آؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا، پھر تم سے حساب کتاب ہوگا۔ رکن نمبر 4، فطرت کی پکار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل اطاعت۔ بتایا گیا کہ فطرت انسانی میں معرفت ربانی موجود ہے۔ انسان کو برائی کرنے پر اندر سے خلش محسوس ہوتی ہے اور وہ اسے اچھا نہیں جانتا، اور نیکی پر سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دیا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ فطرت کے ذریعے حق کو تلاش کرو۔ پھر مشرکین کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ مشرکین کا خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر اب ان کا نفس بن چکا ہے۔ وہ خواہشات نفس کی پیروی میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ انہوں نے جو حقیقت میں رب ہے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رکن نمبر 5، قوموں پر عذاب گناہوں کی وجہ سے آیا۔ یہاں بتایا گیا کہ قوموں پر عذاب اس لیے آیا ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دہانی ہو جائے، ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ پھر بتایا گیا کہ جو قومیں شرک کرتی تھیں اور منچاہی باتوں کو دین بنا دیتی تھیں اور دین کے اعمال پر جزوی عمل کرتی، یعنی کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتی اور کچھ چیزوں کو اپنا لیتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عذاب میں ہلاک کر دیا اور آخرت میں ان کو جہنم واصل کیا جائے گا۔ آخر میں حکم آیا ہے کہ غیروں سے رخ پھیر لو اور اپنے رخ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی کر لو اور اسی کی کامل بندگی اختیار کرو۔ سورت کا آخری رکو نمبر 6، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور بندے کی بے بسی۔ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو کمزور پیدا کرتا ہے، پھر رفتہ رفتہ انسان کو قوت عطا فرما دیتا ہے اور پھر جوانی کی چوٹی پر اس کو سب سے زیادہ قوت عطا ہوتی ہے۔ یہ سارا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہے اور وہ جسے چاہے جتنی قوت عطا فرماتا ہے۔ بتایا گیا کہ انسان تو اس معاملے میں بالکل بے بس اور لاچار ہے۔ پھر قیامت کا ذکر ہے۔ بتایا گیا کہ جو لوگ دنیا میں شرک کرتے تھے اور کفر میں مبتلا تھے، قیامت کے دن جب وہ اٹھائے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ دنیا کی زندگی تو محض ایک گھڑی یا ایک پل کے برابر تھی، جبکہ جو لوگ دین اسلام کے غلبے کے لیے محنت کر رہے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت دی ہے اور ان کو آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اگلی سورت سورہ لقمان ہے۔ یہ 4 رکوعات اور 34 آیات پر مشتمل ہے۔ لقمان حکیم کی نصیحتوں کا ذکر ہے۔ رکو نمبر 1، مفاد پرست عناصر کی سازش۔ سب سے پہلے حکم آیا ہے کہ نماز قائم کرو، قرآن کی تلاوت کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ ایسا کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح ہدایت عطا فرماتا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ جو لوگ حق کے دشمن ہیں اور اہل باطل کے ساتھ شامل ہیں وہ کھیل تماشوں کے ذریعے حق کو پھیلنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو غافل رکھیں تاکہ لوگ ان ظالموں کے خلاف کھڑے نہ ہو سکیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ حق کو پہچان لیں اور جد و جہد کریں، ان ظالموں کے خلاف کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی محنت کریں۔ رکو نمبر 2، حضرت لقمان کی حکیمانہ نصیحتیں۔ حضرت لقمان ایک سلیم الفطرت انسان تھے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی تو نہیں تھے، لیکن یہ نبی انبیاء کے پیروکاروں میں سے ایک تھے
اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسیع علم اور حکمت عطا کی تھی۔ یہاں ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی۔ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، ہر عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے اور وہ تمہارا ضرور حساب لے گا، لہٰذا عمل صالح اختیار کرنا، نماز کو پابندی سے قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرو، اور پھر اس جد و جہد پر صبر کی روش پر قائم رہو۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ تکبر ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ بلند آواز سے لوگوں کی طرف لوگوں کو غالب کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے والے کی آواز بالکل گدھے کی آواز کی طرح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم 8 رکعت تراویح کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔